اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، سامعین اور ناظرین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 7 سورہ الانبیاء آیات 108 109 110 111 112 درس قرآن کی خصوصی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے یہ کاوش قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے محبوب اپنی زبان نور سے فرما دیجئے، انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک میری طرف تو فقط وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم پیروی کرنے کے لیے تیار ہو؟ فہل انتم مسلمون، کیا تم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو؟ فہل انتم مسلمون، کیا آپ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو؟ یہ کافروں کو خطاب ہو رہا ہے۔ اصل میں اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور اس کے فوراً بعد یہ توحید کی تبلیغ کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنا، یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے صاف اور واشگاف الفاظ میں واضح فرما دیا کہ میرے نبی کی جو رحمت ہے اس سے پورا فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اللہ کو ایک سمجھیں گے، اللہ کے نبی کے غلام بن جائیں گے، رب تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس خوش فہمی میں سارے جہاں والوں نہ رہنا کہ تم مسلمان ہو یا نہ ہو، تم کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، تم توحید کو مانو یا نہ مانو، تم جو مرضی کرتے رہو، میرا نبی رحمت للعالمین بن کے آیا ہے اور تم سب کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ آخرت میں بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، تم چاہتے ہو تمہاری آخرت ٹھیک ہو جائے، تمہیں میرے نبی کا بھی غلام بننا پڑے گا، تمہیں میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے اللہ کو ایک بھی ماننا پڑے گا۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیجئے صرف میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، کو کیا تم پیروی کرنے کے لیے تیار ہو؟ فإن تولوا، اللہ فرماتا ہے نبی اگر وہ منہ پھیر لیں، فقل، آپ کہہ دیں، آذنتکم علی سواء، میں نے برابر آپ کو خبردار کر دیا تھا۔ آپ انہیں کہہ دیں ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو نہ مانو، قیامت کے دن پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں ہے، پھر سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ میرا کام تھا سمجھانا، برابر میں نے آپ سب کو سمجھا دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ، وَإِنْ أَدْرِي میں نہیں جانتا، ادری کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ سے جاننا، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے درایت۔ درایت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے ہی جان لینا، علم کا مطلب ہوتا ہے خدا کی طرف سے جان لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی تشریح یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میرا اپنا نہیں ہے، وہ میرے خدا کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب، کہ وہ قریب ہے، ام بعید، یا وہ دور ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا علم ہے۔ وہ بار پوچھتے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو قیامت، حضور نے فرمایا قیامت قریب ہے یا قیامت بعید ہے، آئے گی ضرور، لیکن اس کا علم خدا کی ذات کے پاس ہے۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک وہ خوب جانتا ہے ظاہری بات کو، جو باتیں اونچی آواز میں کی جاتی ہیں ان کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور خوب جانتا ہے، مَا تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ جو بندہ دل کے اندر اخلاص رکھ کے اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے
ایک ذرہ بھی خرچ کرتا ہے، ایک قدم بھی اٹھاتا ہے، چھوٹا سا کام بھی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اور جو منافقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی چالوں کو بھی جانتا ہے، سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی خدا جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں یہ نہیں جانتا کہ شاید یہ آزمائش ہو تمہارے حق میں، یہ آزمائش ہو تمہارے حق میں، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یا فائدہ اٹھانا ہو ایک خاص مقررہ مدت تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو قیامت جلدی آ گئی پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اگر دور آتی ہے، فاصلے سے آتی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد آتی ہے، تھوڑے وقت اور زمانوں کے بعد آتی ہے، تمہیں مہلت مل جاتی ہے، تو پھر یہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر تم فائدہ اٹھاؤ، ایمان قبول کر لو، توبہ کر لو، ہر وقت کو اپنا آخری وقت سمجھو، موت سے پہلے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، رب تمہاری دونوں منزلیں ٹھیک کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ کے حضور، قال، حبیب علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، رب احکم بالحق، اے اللہ میرے اللہ فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ۔ کیا فرما دے؟ فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ۔ کیا فیصلہ؟ ان کافروں اور ہمارے درمیان، ان کافروں اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے کہ ہم نے تیرے دین کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا، بڑے اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم نے ان تک تیرے دین کا پیغام پہنچایا، یہ نہیں مان رہے، اللہ تو فیصلہ فرما دے۔ وَرَبُّنَا الرحمن، اور ہمارا رب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ المستعان، اور مدد جب بھی طلب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتے ہیں۔ المستعان، اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ علی ما تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں مدد عطا فرما، اور کافروں کو کہہ رہے ہیں کیا کہ تم بات کرتے ہو کیا کہ میرے بارے میں کہتے ہو میں جادوگر ہوں، قرآن کے بارے میں کہتے ہو یہ جادو ہے، اللہ کے بارے میں کہتے ہو اس کی بیٹیاں ہیں، اور استغفر اللہ شرک ٹھہراتے ہو، اور تم اللہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہو۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ہر زمانے میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔